جس حضرت گنگوئی کا نام لے کے بناوٹی رونے والا روتا ہے، بناوٹی ماتم کرتا ہے خامخواہ، وہ حضرت گنگوئی وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مردے، ہم کس کے مقلد ہیں؟ بولو کس کے؟ تو ہمارا بھی کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ امام صاحب کہے مردے نہیں سنتے اور کہیں نہیں، ہم کہیں جی سنتے ہیں، پھر ہم مقلد ہوئے کہ غیر مقلد ہوئے؟ میرا دوست غیر مقلد نہ بن، امام ابو حنیفہ کا مقلد بن۔ اور حضرت گنگوئی کہتی ہیں کیوں؟ امام صاحب جو کہتی ہیں کہ مردہ نہیں سنتا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت ابن عباس کہتی ہیں، کسی طرح فتح القدیر، کسی طرح عنایہ شرح ہدایہ، کفایہ شرح ہدایہ، کنز الدقائق پر تبیین الحقائق، اور اسی طرح باقی فقہ حنفی کی کتابیں، ان کتابوں کو اٹھاؤ۔ مشائخ حنفیہ کا مذہب کہ جو مر جائے وہ سنتا کوئی نہیں، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى، اور دوسری آیت وما انت بمسمع من فی القبور۔ اب یہ حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس اور مشائخ حنفیہ، امام ابو حنیفہ، ان کو قرآن آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولو، ان کو قرآن آتا تھا نہیں آتا تھا؟ یہ کیا کہتی ہیں کہ جس پر موت آ گئی ہے وہ نہیں سنتا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن مرد مجاہد پہ، ان کی کتاب کتب فضائل پر اشکالات اور اس کے جوابات، اس کے اندر وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ امام صاحب کا مذہب کیا ہے؟ مردہ نہیں سنتا، اور کہتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں بھی کہتی ہیں کہ مردہ۔ اب حضرت شیخ الحدیث صاحب کو قرآن آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ کشف المغالطات، ابراہیم دہلوی کی کتاب، جس پر 45 اکابرین دیوبند کے دستخط، اور وہ سارے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ مردہ نہیں سنتا۔ ان میں مولانا محمد الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن مرد مجاہد پہ، ان کا عقیدہ، حضرت تھانوی کا عقیدہ، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مردہ، اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ یہ سارے دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین، ان کو قرآن نہیں آتا تھا، اور اوکاڑے کو ماسٹر کو بہت آ گیا قرآن۔ خود سوچو میرے دوستو، اب مرنا ہے، اب مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے میرا دوست، ضد نہ کر۔ اکابرین دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا۔ حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہو کہ جی ممکن تو ہے کہ مردہ سن لے، ممکن تو ہے کہ مردہ سن لے، اتنا بھی اگر کہو گے تو دین کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ شرک کو قوت دو گے۔ نعرہ تکبیر،
جمعیت اشاعت التوحید و سنت مردے مردے ہر حالت مردے ہر حالت مردے حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا توجہ کر میرا دوست مسئلہ بیان نہیں ہوا ہے چھوڑو کوئی نہیں اچھا جی جس چٹاں دینیاں بے شک جتنی مرضی نے چٹاں دائی جا میں تقریر جدو ختم کرانگا میں ساری توڑی چٹاں دا جواب دیوانگا انشاءاللہ اچھا جی توجہ کر میرا دوست دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کیا کہتے ہیں کوئی آدمی یہ کہے کہ ممکن تو ہے کہ سن لیں ایک تو نا آدمی یہ کہے جی سنتے ہیں حضرت اس کی اجازت نہیں دیتے حضرت کہتے ہیں اگر یہ کہے وہ جی سن دیتا نہیں لیکن ممکن تو ہے کہ سن لیں حضرت کہتی ہیں یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے اور توجہ کر میرا دوست ذرا توجہ کر بانی دیوبند کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کیا فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں اگر یہ کہو کہ ممکن تو ہے سنتا تو بولو سنتا تو لیکن ممکن تو ہے کہ سن لے وے ممکن تو ہے کہ سن لے حضرت کہتی ہیں اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں اتنا بھی کہو گے تو شرک کو قوت دو گے اور اگر اتنا بھی کہو گے تو شرک کو قوت دو گے یہ کون کہتے ہیں دیوبند کے بولو دیوبند کے وہ عقیدہ کیا نکلا ان کا وہ کیا کہتے ہیں سنتے کیا کہنا چاہیے سنتے اور یہ آدمی کہے جی سن تو سکتے ہیں ممکن تو ہے فرماتے ہیں اس کی بھی اجازت اب یہ حضرات مان رہے ہیں اس کو اب سمائے موتا کتاب لکھی جا رہی ہے سمائے اور اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہے اس کے ٹائٹل پہ کہ مردے کے ادراک اور شعور کا انکار کرنا اگر کفر نہیں ہے تو اس انکار کرنے والے کے ملحد ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے یہ ملحد ہونے کا فتویٰ کہاں لگے گا کتنا ظلم ہے توجہ کرو میرا دوست توجہ کر اور دیوبند کے نام پہ روٹیاں کھانے والا آج دیوبند کا عقیدہ دیکھ اللہ کے فضل و کرم سے دیوبند کے عقائد پہ کام کیا ہے ہمارے بزرگوں نے ہم بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کام ہم نے کرنا ہے روٹیاں تم کھاتے جاؤ توجہ کر میرا دوست او میرا دوست مرنا ہے دیکھ اکابرین دیوبند کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ
بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ممکن تو ہے کہ سن لیں، اور ادھر کتابیں لکھی جائیں جی سنتے ہیں جی، مردے سنتے ہیں، ان کے سننے کا، ادراک کا، شعور کا انکار کیا جائے تو انکار کرنے والا ملد ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ اسی سماع موتا میں لکھا حضرت عائشہ سماع موتا کی منکر ہیں۔ اسی سماع موتا میں آگے جا کے لکھا کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو سماع موتا کا انکار کرے۔ تو حضرت عائشہ معاذ اللہ کون بنے گی؟ کیا عجیب تماشا ہے۔ اللہ پاک بڑے بڑے بزرگوں سے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، میری بات کو سمجھنا۔ ہمارے نزدیک شیخ الحدیث صاحب کے یہ اقوال تسامحات ہیں، ہم کوئی ان پہ فتوے نہیں لگاتے۔ سمجھو تم فتوے لگاتے ہو، لگاتے جاؤ، ہمارے نزدیک بڑے سے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے نزدیک ان سے یہ بات غلط ہوئی ہے، اور یہ دلیل کے ساتھ ہم کہتے ہیں، بغیر ان کا ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن ان کے تسامحات، ان کی زلات، لغزشیں، ان کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے خود لکھا اپنی کتابوں میں، انہوں نے خود لکھا کہ بعض لوگ اکابرین کی زلات، لغزشیں، بھول چوک ان کو دلیل بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ زلات اور لغزشیں کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوا کرتی۔ ہم بھی کہتے ہیں یہی۔ توجہ کر میرا دوست، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، التکشف ان کی کتاب، اس کے اندر کہتے ہیں اگر شرک پھیل رہا ہو اور مشرکوں کی اصلاح نہ ہو سکے تو اس وقت سماع موتا کا انکار کرنا واجب ہے۔ توجہ کر میرا دوست، یہ اشاعت التوحید کے بزرگ نہیں، اشاعت التوحید کے بزرگوں کے بھی بزرگ، ہمارے اکابرین، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان تمام اکابرین پر۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، جس طرح آج کل دور ہے خوب شرک پھیل رہا ہے، جتنا شرک آج پھیل رہا ہے شاید ہی کسی دور میں پھیلتا ہو، اور توحید سنانے والا ہی کوئی نہیں، جو توحید سناتا ہے پرائے بھی مخالف، اپنے بھی مخالف۔ ایسے وقت میں حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ سماع کا انکار کرنا واجب ہے، سماع کا انکار کرنا واجب ہے۔ اب ہم نے بزرگوں کی بات مانی یا انہوں نے؟ ہم نے۔ پھر بھی دیوبندی اسی نام فتوے لگائیں جی، دیوبندی نہیں بلے ہو دیوبندیت دے ٹھیکیدارو۔ ہاں، دیوبند کا 100 سالہ اجلاس ہوا تو وہاں ہمارے بزرگ، ہمارے استاذ العلماء، شیخ الحدیث، رئیس المحققین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سٹیج کے اوپر دستار بندی ان کی گئی، سٹیج کے اوپر دستار بندی، پھر بھی دیوبندی اے نہیں کہ دوجیاں نو آکھا گیا جاؤ دفتر جا کے لے لو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن، مرد مجاہد پر، جب 100 سالہ اجلاس پہ گئے، ریلوے اسٹیشن پہ اترے، آگے جمعیت علماء ہند کی طرف سے گاڑی کھڑی تھی، حضرت مولانا محمد اسد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی طرف سے جمعیت علماء ہند کی طرف سے گاڑی کا انتظام کیا گیا تھا۔ حضرت شیخ القرآن اور حضرت شیخ القرآن کے ساتھ جو ساتھی تھے، کہا گیا شیخ القرآن اور شیخ